رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ان لوگوں کو جو اپنے رب کے احکام کی پابندی کرتے رہے گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا گیا، حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس پہنچے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے تھے تو جنت کے داروغوں نے انہیں کہا تمہیں سلام ہو، تم بڑے پاکیزہ لوگ ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، ساتواں آسمانوں کے اندر کی مخلوقات، یہ وسعتیں اور ان کے اندر مختلف قسم کے ستارے، سٹارز اور سیارے، ان کی تعداد اتنی زیادہ بنتی ہے کہ اسے شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہمارے سولر سسٹم کا ایک ستارہ جسے ہم سورج کے نام سے یاد کرتے ہیں، صرف یہ سورج ہماری زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے۔ 12 لاکھ زمینیں اکٹھی کر لی جائیں تو سورج کے اندر رکھی جا سکتی ہیں، اور یہ اکیلا سورج ہی نہیں، اس کائنات میں سورج سے بڑے، سورج سے چھوٹے، سورج سے ہزاروں گنا بڑے، کھربوں کے حساب سے ستارے پائے جاتے ہیں، اور وہ کھربوں ستارے اکٹھے ہو کر ایک گلیکسی بنتی ہے، ایک کہکشاں بنتی ہے، اور اس کائنات میں اس طرح کی گلیکسیز بھی لا تعداد بے شمار کھربوں کے حساب سے پائی جاتی ہے۔ یہ ساری اکٹھی کر لی جائیں، سب جمع کر لی جائیں تو جتنی ان کی وسعت ہے جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں، اتنی صرف جنت کی چوڑائی بنتی ہے۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ دوڑ لگاؤ اس جنت کے لیے جس کی چوڑائی میں آسمان بھی آ جائیں گے، زمین بھی آ جائے گی، اور وہ تیار ہے متقی لوگوں کے لیے،
جو اللہ اور اس کے رسولوں پہ ایمان لائے، یہی تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ کہاں ہے وہ جنت؟ 7ویں آسمان کے اوپر ایک نیا جہاں شروع ہوتا ہے، جہاں سے ہمارے یہ سارے سسٹم ختم ہو جاتے ہیں، اس کے آگے کوئی نہیں جاتا ہے۔ وہ جو اینڈنگ پوائنٹ ہے اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ اس کا نام ہی قرآن مجید نے سدرۃ المنتہا رکھا ہے، کیونکہ وہاں اس ہماری یونیورس کی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے اور ایک نیا جہان شروع ہوتا ہے، نئے ضابطے شروع ہوتے ہیں، نئی دنیا شروع ہوتی ہے۔ اور سدرۃ المنتہا تک امام کائنات علیہ السلام پہنچے۔ اس کے بعد اللہ کی کرسی ہے، اور اللہ کی کرسی کے سامنے یہ سارے سٹارز، یہ ساری گلیکسیز مل کے کلسٹرز مل کے سپر کلسٹرز، یہ سب اکٹھے کیے جائیں تو اللہ کی کرسی کے سامنے اتنے چھوٹے ہیں جیسے صحرا کے اندر ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اس کی کرسی آسمان و زمین سے وسیع ہے اور آسمان و زمین سے بہت کشادہ ہے۔ اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے عرش کے سامنے کرسی اتنی ہی چھوٹی ہے جتنی کرسی کے سامنے یہ پوری کائنات چھوٹی ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى۔ سدرۃ المنتہا کے بعد جنت شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اوپر جاتی جاتی ہے، اوپر جاتی جاتی ہے، اوپر جاتی جاتی ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے پاس جنت شروع ہوتی ہے؟ یہ اللہ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ کا قرآن ہمیں یہ کہتا ہے، امام کائنات علیہ السلام نے یہ سارے منظر دیکھ کے ہمیں بتائے ہیں۔ یہ کسی کا خیال نہیں ہے، کسی کی امیجینیشن نہیں ہے، کسی کا تصور نہیں ہے، کوئی کہانی اور افسانہ نہیں ہے۔ امام کائنات علیہ السلام جو ایک بول بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں بولتے تھے، یہ جنت کے سودے تھے۔ اللہ نے اس عظیم ہستی کو جنت کے نظارے کروائے ہیں، جنت کی لوکیشن دکھائی ہے، جنت کے دروازے دکھائے ہیں، جنت کی دیواریں دکھائی ہیں، جنت کے محل دکھائے ہیں، جنت کی وسعت دکھائی ہے، جنت کے مناظر دکھائے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے مناظر کو رب کریم نے اپنے قرآن کے اندر محفوظ کیا ہے۔ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ اللہ نے کہا میرے محبوب نے دیکھا نہ ان کی نگاہیں جو ہم دکھانا چاہتے تھے اس سے ادھر ادھر ہوئی، نہ ہی جتنا ہم دکھانا چاہتے تھے اس سے آگے ہوئی۔ جو ہم نشانیاں دکھانا چاہتے تھے اس نے پوری کی پوری دیکھی، اور جو کچھ اس نے دیکھا اس میں جنت بھی تھی، اور جنت کہاں تھی؟ عندہا جنت المأوی، سدرۃ المنتہا کے پاس جنت تھی۔ تو 7 آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا کے پاس جنت شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ اوپر جاتی جاتی ہے، اوپر کی طرف اس کے درجات ہیں، اوپر جاتے جاتے ہیں، اتنے اونچے جاتے ہیں کہ جنت کا آخری درجہ وہاں ہے جہاں اللہ کا عرش ہے، اور جو اس آخری درجے کے اندر رہنے والے ہیں ان کو صبح و شام اپنے رب کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے۔ اس جنت کے آخری درجے کا نام جنت الفردوس ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے مانگا کرو تو اس سے فردوس مانگا کرو، انہا اعلی الجنہ، وہ جنت کا سب سے اونچا حصہ ہے۔
اور سب سے قیمتی حصہ ہے اور سب سے عظیم حصہ ہے۔ کس موقع پہ والد گرامی حضرت مولانا یوسف رحمہ اللہ ابا جان یاد آئے، فرمایا کرتے تھے بیٹا میں سوچتا ہوں کہ ہم کس منہ سے اللہ سے فردوس مانگیں، پھر خود ہی جواب دینے لگے، پھر مجھے خیال آتا ہے ہم ویسے مانگیں گے جیسے کسی امیر کبیر کی شادی ہوتی ہے اور بوفے سسٹم ہوتا ہے، بڑے بڑے کھانے ہوتے ہیں، بادشاہ مہمان ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، کوئی فقیر بھی مانگنے آ جاتا ہے تو اچھا سخی بندہ ہو تو کہتا ہے چلو تم بھی لے لو۔ ہم اللہ سے فقیروں کی طرح مانگیں گے کہ ہمارے اعمال تو وہ نہیں ہیں، وہ تو نبیوں کے لیے ہے، صدیقین کے لیے ہے، شہداء کے لیے ہے، صالحین کے لیے ہے۔ اے اللہ تمہیں دینی ہی ہے تو ہم فقیروں کو بھی وہی جنت دیتے ہیں۔ اس جنت کا سب سے بڑا حسن تو اللہ کا عرش ہے، جس کی چھت ہی اللہ کا عرش ہوگا، اس کے نظارے، اس کے منظر، اس کی خوبصورتی، اس کی روشنی، اس کی کہکشائیں، اس کی ٹھنڈک، اس کی مہک، اس کی خوشبو، اس کی زینت، اس کا حسن، اس کا جمال، اس کا وقار، اس کا عالم کیا ہوگا۔ اور ایک بڑی اور خوبصورتی یہ ہے کہ اس جنت کے اندر ہمسائے آمنہ کے لال اور دونوں جہانوں کے سردار ہوں گے۔ تو جنت اوپر کی طرف ایسے جاتی جاتی ہے، کتنے اس کے درجے ہیں؟ بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے یہ تو کنفرم ہے کہ 8 دروازے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں للجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ایسے دروازے ہیں جیسے مسجد کے، ایسے نہیں ہیں۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جنت کے دروازے بھی اوپر جاتے ہیں، یہ پہلا دروازہ، یہ دوسرا، یہ تیسرا، یہ چوتھا، یہ 5واں، یہ 6واں، یہ 7واں، یہ 8واں۔ جنت کا ایک دروازہ، اس کا نام باب الصلاۃ ہے، یہ نماز پڑھنے والے، نفل پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، اشراق پڑھنے والے، زیادہ سجدے کرنے والے، نوافل پڑھنے والے، ضحیٰ پڑھنے والے، اوابین پڑھنے والے، سجدہ سے محبت کرنے والے، ان کے لیے دروازہ رکھا گیا ہے۔ یہ تو سوچا نہیں جا سکتا نا کہ فرض نماز کوئی نہ پڑھتا ہو اور اس کے لیے وہ دروازہ ہو، نہیں، اس کے لیے تو دروازہ بند ہے۔ یہ ان کے لیے ہے جن کو نفلی نمازوں کا بڑا شوق تھا، اس دروازے کا نام باب الصلاۃ ہے۔ ایک اور دروازہ ہے اس سے اوپر، اس کا نام باب الجہاد ہے۔ فلسطین کے اندر، کشمیر کے اندر اپنے 5-5 10-10 بچوں کو شہید کروانے والے، اور حج بھی جہاد ہی کی ایک قسم ہے، اللہ کی راہوں میں بار بار حج کرنے والے، دین کی تعلیم بھی جہاد کبیر ہے۔ قرآن پڑھنا پڑھانا جہاد کبیر ہے۔ یہ دروازہ باب الجہاد ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ جنت کا ایک اور دروازہ ہے، اس دروازے کا نام باب الصدقہ ہے۔ ان کو صدقے کا بڑا شوق تھا، اللہ کی راہوں میں بہت دیتے رہتے تھے، صبح دیتے تھے، شام دیتے تھے، اپیل ہوتی تھی تب بھی دیتے تھے، یتیم آ جاتا تھا اس کو بھی دیتے تھے، بیوہ آ جاتی تھی اس کو بھی دے دیتے تھے، مسجد مدرسے کی ضرورت ہوتی تھی وہاں بھی اپنی تجوریوں کے منہ کھول لیتے تھے، بخل نہیں کرتے تھے۔ ان کے لیے باب الصدقہ ہے۔ ایک چوتھا دروازہ ہے، وہ باب الصیام ہے۔ روزے کا ان کو بڑا شوق تھا، نفلی روزے رکھتے تھے، سوموار کے رکھتے تھے، جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، محرم کی 9-10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے، حج کے ایام کے جو ذوالحج کے روزے ہیں وہ رکھتے تھے، عید کے بعد شوال کے جو 6 روزے ہیں وہ رکھتے تھے۔ نفلی روزوں کا ان کو بڑا شوق تھا۔ ان کے لیے باب الریان ہے، اس سے صرف نفلی روزے رکھنے والے وہ لوگ داخل ہوں گے۔ ایک 5واں دروازہ ہے، بڑا ہی قیمتی دروازہ ہے، اور سارے دروازوں میں سب سے سینٹر کے اندر یہ دروازہ ہے، اور سب سے خوبصورت، سب سے عظیم، سب سے سہانا یہ دروازہ ہے۔ اس دروازے کا نام ہے ماں باپ کا دروازہ۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید کی تعلیمات میں غور کیا جائے تو والد کا لفظ صرف باپ کے لیے نہیں آتا ہے، ماں باپ دونوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ماں باپ کا دروازہ ہے، یہ باپ کے پاؤں دبانے والے، یہ باپ کے آگے پیچھے ہونے والے، یہ باپ کے سر کی مالش کرنے والے، یہ باپ کی دوائیوں کا خیال رکھنے والے، اپنی جاب کو چھوڑ کے باپ کی خدمت کرنے والے، مختلف مشقتیں اٹھا کے باپ کی ڈانٹ بھی سہ کے پھر بھی اس کے آگے پیچھے بچھنے والے، یہ ماں سے پیار کرنے والے، ماں سے محبت کرنے والے، ماں کی خدمت کرنے والے، بوڑھی ماں جو کھنگارتی ہے، جس کی کمر دوری ہو چکی ہے، جس کے لیے شاید بیوی بھی اتنی خوش نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنی ماں سے چمٹے ہوئے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، یہ اپنے باپ کا خیال رکھتے ہیں۔ میرے نوجوان بیٹے، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ جنت کا بہت خوبصورت اور بالکل سینٹر کے اندر دروازہ ہے، اور جو ماں باپ کو ستاتا ہے یہ دروازہ اس کے لیے ایک نہیں سارے ہی دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ مت ان کو بوجھ سمجھنا، یہ سفید داڑھی والے بزرگ، یہ جھکی ہوئی کمروں والی مائیں چند دن کے مہمان ہیں آپ کے پاس، یہ جنت کے دروازے ہیں، ان کو سنبھال کے رکھنا، تمہیں جنت کے دروازوں سے آوازیں دی جائیں گی۔ تو اس دروازے کا نام باب الوالد ہے۔ ایک اور دروازہ ہے، اس دروازے کا نام الباب الایمن ہے، یہ بڑا ہی خوبصورت دروازہ ہے، سب سے پہلے یہ دروازہ کھلے گا، اور یہ الباب الایمن اللہ کے تو دونوں ہی ہاتھ دائیں ہیں، ہمارے حساب سے بتایا گیا وہ رب کریم کے رحمان کے عرش کے دائیں جانب ہے، اور اس سے جو داخل ہوں گے اللہ ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا، اور جو اس دروازے سے داخل ہونے والے ہوں گے ان کے پاس انٹری کی اجازت باقی دروازوں سے بھی ہوگی۔ امام کائنات عرش کے نیچے سجدہ کریں گے اور آپ سے کہا جائے گا ارفع رأسک سل توتا، سر اٹھاؤ جو مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ آپ کہیں گے رب امتی، اللہ میری امت، تو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا تیری امت سے تو بڑی محبت ہے، آپ نے سفارش کی ہے نا، تو اپنی امت میں سے 70,000 اپنے امتیوں کو بغیر حساب کے الباب الایمن سے جنت میں داخل کر دو۔ یہ توکل کرنے والے لوگ ہوں گے، ان کی توحید بڑی مضبوط ہوگی، ان کا اللہ پہ ایمان بڑا ہوگا، ان کا اللہ پہ یقین بڑا ہوگا۔ ایک اور دروازہ ہے، اس دروازے کا نام بڑا خوبصورت نام ہے، اس دروازے کو باب لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جاتا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں وہ ذکر کرنے والوں کا دروازہ ہے جو ہر وقت اللہ کی یاد کرتے رہتے ہیں اور خصوصاً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ تیری توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ذرا غور کیجئے گا، آپ کی زبان پہ کبھی یا علی مدد آتا ہے، کبھی یا غوث مدد آتا ہے، کبھی یا فلاں مدد آتا ہے، کبھی یا فلاں مدد آتا ہے، کبھی یا عبد القادر جیلانی مدد آتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگیوں سے رب کریم کو ویسا ہی نکال دیا ہے۔ یہ ان کا دروازہ ہے جن کا اپنے رب کے اوپر توکل اور یقین ایسا تھا کہ وہ ابراہیم جس کو آگ میں پھینکا گیا ہے، جبریل اس سے بھی کہتا ہے میری مدد ہے، تو بتاؤ، کہتے ہیں اللہ نے بھیجا ہے تو تیری بڑی ضرورت ہے، اما الیک فلا، اللہ کو چھوڑ کے تیری مدد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ توکل والوں کا دروازہ ہے، اس کو باب لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ خصوصاً امام کائنات نے اپنے ایک خادم کو بتایا تھا،
سعد بن عبادہ کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے والد محترم نے مجھے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا، یہ میرا بیٹا آپ کے لیے ہے، آپ کی خدمت کرے گا۔ کتنے خوش نصیب تھے۔ کہتے ایک دفعہ میں نماز پڑھ کے فارغ ہوا، امام کائنات نے پیار کے ساتھ اپنے پاؤں سے مجھے ہلا کے کہا تمہیں جنت کے ایک دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ جی بتائیے۔ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، پڑھتے رہا کرو، یہ جنت کا ایک دروازہ ہے۔ جنت کا ایک اور دروازہ توبہ والوں کے لیے ہے۔ تو جنت کے یہ 8 دروازے، اور ایک دروازہ نیچے، پھر اوپر، پھر اوپر، پھر اوپر، اور غور کرنے سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہر دروازے کی انٹری کے حساب سے دروازے کی وسعت بھی ایک جیسی نہیں ہے۔ کوئی کتنا بڑا ہے، کوئی کتنا بڑا ہے، کوئی کتنا بڑا ہے۔ اندر پھر جنتیں بھی اپنی اپنی ہیں، جہان بھی اپنے اپنے ہیں، پھر اس جنت کے اندر درجے بھی اپنے اپنے ہیں، ان درجوں کے اندر رہائشیں بھی اپنی اپنی ہیں، رہائشوں کے اندر محل بنے ہوئے وہ اپنے اپنے انداز کے ہیں۔ اس کی تفصیل ممکن نہیں ہے، یہاں سے آپ اندازہ کیجئے۔ امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں مجاہدین کے لیے اللہ نے جنت کے اندر 100 درجے رکھے ہوئے ہیں۔ اب غور کریں تو بعض دفعہ یوں لگتا ہے کہ ایک دروازہ تھا باب الجہاد، اس کے اندر سے حج کرنے والے، اس کے اندر سے جہاد کرنے والے، اس کے اندر سے قلمی جہاد، فکری جہاد، قرآن کی تعلیم کا جہاد کرنے والے داخل ہو گئے، اور اس ایک دروازے کے اندر جب انٹر ہوئے تو اس کے اندر بھی اللہ نے 100 درجے بنائے ہوئے تھے۔ ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو یہ 8 دروازے ہوئے، تو 8 دروازوں کے اندر پھر اپنے اپنے درجات ہوئے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے اندر اپنی اپنی وسعت رکھی۔ ایک دروازہ کتنا بڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما بین مصراعین من مصاریع الجنہ کما بین مکہ و بصرہ، جنت کے دروازے کے جو 2 حصے ہیں ان کے درمیان، یعنی مین دروازہ اس کا فاصلہ نہیں، صرف اس کے جو 2 حصے ہیں ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور بصرہ کے درمیان ہے۔ اور آج تو فاصلہ پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ میپ پہ دیکھیں، میں نے بڑے غور سے دیکھا، مکہ سے چلیں جدہ پہنچیں، جدہ سے جائیں تبوک پہنچیں، تبوک سے نکلیں اردن کے ملک میں چلے جائیں، اردن سے نکلیں سیریا اور شام میں چلے جائیں تو شام اور سیریا کے اندر یہ بڑی دور ایک شہر ہے، اس کا نام بصرہ ہے۔ تقریباً یہ 1600 کلومیٹر بنتا ہے۔ 1600 کلومیٹر کا مطلب یہ ہوا راجوال سے آپ آگے نکلیں، ساہیوال سے ملتان، سکھر، ساتکاباد، سارے علاقے کراس کرتے جائیں، کراچی پہنچ جائیں تو 1100-1200 کلومیٹر ملتا ہے۔ پھر ادھر سے اسلام آباد کی طرف چلے جائیں تو جتنا پشاور سے کراچی کا فاصلہ ہے اتنا جنت کے ایک دروازے کے ایک حصے کی چوڑائی ہے۔ ما بین مصراعین من مصاریع الجنہ کما بین مکہ و حجر۔ وہ کیا شوق والے تھے، وہ کیا محبت والے تھے، اور جنت کا ایک دروازہ اتنا بڑا بھی ہے کہ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 40 سال تک انسان چلتا رہے تو جنت کا ایک دروازہ اس کا فاصلہ طے ہوگا۔ وہ جنت ہے، بہت بڑی ہے، رب کی عنایت ہے، رب کی رحمت ہے۔ یہ چھوٹی سی دنیا یہ اللہ نے اتنی بڑی بنائی ہے کہ اس پوری دنیا کو اکٹھا کیا جائے تو اس پوری دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو اتنا خوبصورت بنایا ہے تو جنت کو اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا ہوگا۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من
يشاء والله ذو الفضل العظيم. جناب عبداللہ ابن مسعود نے ایک حدیث کے اندر جنتوں کی بہت ساری قسمیں ہوئی تو ان میں سے 3 جنتیں جناب عبداللہ ابن مسعود نے بیان کی. آج کے خطبہ میں میں صرف ان 3 قسموں کا ایک حدیث کی روشنی میں کچھ دیگر روایات کو ملا کے آپ کے سامنے تذکرہ رکھنا چاہوں گا. جناب عبداللہ ابن مسعود بیٹھے ہیں، صحابہ کی مجلس برپا ہے، جناب عمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جناب کعب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جنت کے تذکرے ہو رہے ہیں. یہ امام کائنات کے شاگرد ہیں، قرآن کے عالم اور قاری ہیں، اور یہ بڑی ہی محبت اور جوش کے ساتھ جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، میدان محشر کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس کے آخر میں کہتے ہیں کہ سب سے آخری شخص جو جنت کے اندر جائے گا اس کو جہنم سے باہر نکالا جائے گا، اس کو تھوڑا سا اتنا سا نور ملے گا کہ پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر اتنی سی روشنی ہوگی، کبھی چمکے گی کبھی بجھے گی، گرتا گراتا، کبھی جہنم میں یوں لٹکا کبھی ہاتھ لٹکا پاؤں نیچے، اس طرح وہ باہر نکلے گا، کہے گا الحمدللہ الذی نجانی من کے، اللہ کا شکر ہے جس نے تیرے جیسی بلا سے مجھے بچا لیا ہے. اللہ تعالیٰ تو بڑے رحیم ہے. اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ یہ دروازہ ہے، اس کے اندر سے مجھے خوشبوئیں آ رہی ہیں، مہک آ رہی ہے، محل نظر آ رہے ہیں، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، اے اللہ مجھے جنت میں داخل ہی کر دے. اللہ کہیں گے تجھے میں نے جہنم سے نکالا ہے اور اب تو یہ کہتا ہے کہ مجھے اندر داخل کر دے. چلے میں کر دیتا ہوں، لیکن یہ دیکھنا کچھ اور تو نہیں مانگو گے، جہنم سے تجھے بچا لیا ہے، اب تو کہتا ہے جنت میں داخل کر دے. کہے گا اللہ اگر جنت میں مجھے داخل نہیں کرنا نا تو یہ جو مجھے نظر آ رہا ہے نا میرے درمیان اور جنت کے درمیان کوئی دیوار کر دے، مجھے نظر تو نہ آئے. پھر اللہ کتنے مہربان ہیں، کتنے رحیم ہیں، کتنے کریم ہیں. رب کریم اس کو کہیں گے چلو تم جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ کیا سوچ رہا ہے، رب کا کرم کیا ہے، وہ کہتا ہے دیوار کر دیں، نظر نہ آئے، بے صبری تو نہ ہو، بے چینی تو نہ ہو. اللہ دیوار نہیں کریں گے، داخل کر دیں گے. اور داخل جب کر دیں گے تو ایک جگہ اس کو مل جائے گی. ابھی جنت کے اندر جو اصل جگہ وہ انٹر نہیں ہوا، ایسا لگتا ہے کہ جنت کے جو بیرونی علاقہ ہے اس کے اندر ابھی یہ داخل ہوا ہے، تو اس کو ایک محل جو ایکسٹرنل ایریا کے اندر ہے، باہر والے علاقے کے اندر ہے، اس کو ایک رہائش نظر آئے گی. اور وہ کہے گا اللہ مجھے یہ دے دے. رب کریم کہیں گے میں تجھے دے دیتا ہوں، لیکن دیکھنا پھر کچھ اور نہ مانگنے لگ جائے. تو کہتے ہیں بعزتی کا، تیری عزت کی قسم ہے، اس سے خوبصورت چیز اور ہے کیا جو میں تجھ سے مانگوں؟ نہیں مانگوں گا، یہ دے تو دے. اللہ کہیں گے جاؤ اس گھر کے اندر داخل ہو جاؤ. اس گھر کے اندر داخل ہو جائے گا تو اللہ کی طرف سے اس کو آگے ایک اور گھر نظر آنا شروع ہو جائے گا. کہے گا اللہ وہ گھر بڑا پیارا، وہ دے دیں، وہ والا دے دیں. اللہ کہیں گے اے میرے بندے تو نے تو کہا تھا کچھ نہیں مانگے گا، تیری عزت کی قسم ہے وہ گھر دے دیں، اس سے خوبصورت ہونا ہی کوئی نہیں، تو میں نے کیا مانگنا ہے؟ نہیں مانگوں گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے چلے وہ گھر لے لو. اس گھر میں چلا جائے گا، اس گھر میں پہنچے گا تو یہ اللہ کا فضل ہے، اس کو ایک اور گھر نظر آ جائے گا، وہ اس سے خوبصورت ہوگا. کہے گا اللہ وہ گھر دے دے، بڑا خوبصورت ہے وہ گھر دے دے. اللہ کہیں گے پھر کچھ اور تو نہیں مانگے گا. کہے گا اللہ اس سے خوبصورت کیا ہونا ہے اور تیری عزت کی قسم ہے میں نہیں مانگوں گا. اللہ کہیں گے چلے وہ گھر لے لو. اس کو وہ مل جائے گا اور پھر وہ خاموش ہو جائے گا، وہ خاموش ہو جائے گا اور میرے رب کی رحمت جوش میں آ جائے گی. اسے مانگنا بہت اچھا لگتا ہے، وہ مانگنے والوں سے بہت پیار کرتا ہے، لیکن ان سے جو اس سے مانگتے ہیں در در کی خاک نہیں چھانتے، جگہ جگہ کے دھکے نہیں کھاتے ہیں، غیر اللہ کی نظریں نیازیں منتیں چڑھاوے نہیں چڑھاتے ہیں، ان کی پیشانیاں صرف اسی کے لیے ہوتی ہیں، تو وہاں بھی وہ اسی سے مانگ رہے ہوں گے. اب یہاں درمیان میں اور تو کوئی نہیں آ رہا، یہ وہ ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جا رہا ہے اور جہنم سے اس کو نکالا گیا ہے. اور اللہ کریم اس کے سامنے
جب کہیں گے اے میرے بندے تو مانگتا کیوں نہیں ہے، تو بندہ کہے گا یا ربی سألتک حتی استحییت، بار بار تیری عزت کا واسطہ دے کے مانگا کہ اور کچھ نہیں مانگوں گا، اور تو دیتا رہا، قسم ٹوٹتی رہی، اب شرم آتی ہے تجھ سے مانگتے ہوئے۔ اللہ کہیں گے حدیث کے اندر سے میرا احساس یہ کہتا ہے کہ اللہ اس سے کہیں گے، گویا کہ عملاً یہ کہا جا رہا ہے، اگرچہ اس میں حدیث میں صراحت نہیں ہے، تجھے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے اور مجھے روکتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کیا میرے بندے تو اس بات پہ خوش ہو جائے گا، اس بات پہ راضی ہو جائے گا کہ جب میں نے دنیا پیدا کی تھی اس وقت سے لے کے اعلان افنیتھا، جب دنیا کا آخری دن تھا اس وقت تک دنیا میں جو کچھ تھا، جو نعمتیں تھیں، جو آسائشیں تھیں، جو عرشیں تھیں، جو بادشاہتوں کی بادشاہتیں تھیں، اگر اس کے برابر تجھے جنت دے دوں تو میرے اوپر خوش ہو جائے گا، میرے رب ہونے پہ راضی ہو جائے گا، میرے رحمان ہونے پہ راضی ہو جائے گا۔ اتہزأ بی وانت رب العالمین، اے اللہ آپ رب العالمین ہو کے میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، آپ رب العالمین ہو کے میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ وہ اپنی اوقات سمجھے گا ہی نہیں، وہ تو اس پہ بڑا خوش ہوگا کہ جہنم سے بچ گیا، وہ تو اس پہ بڑا خوش ہوگا کہ میں اندر داخل ہی ہو گیا، وہ تو اس پہ بڑا خوش ہوگا کہ چھوٹی سی جگہ یہاں قدم رکھنے کو مل گئی، وہ تو اس پہ بڑا راضی ہوگا، تو اس کو مذاق سمجھ رہا ہوگا۔ امام کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندے کی بات سنی تو اللہ اپنے بندے کی بات سن کے مسکرا پڑے، اللہ مسکرائے تو امام کائنات مسکرا پڑے، امام کائنات مسکرائے تو عبداللہ بن مسعود مسکرا پڑے، اور جب بھی یہ حدیث بیان کرتے یہاں پہنچ کے مسکرا پڑتے، راوی پوچھتا آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ میں اس لیے مسکراتا ہوں امام کائنات مسکرائے تھے، اور امام کائنات اس لیے مسکرائے تھے کہ اللہ مسکرایا تھا۔ اللہ کہیں گے جب سے میں نے دنیا کو پیدا کیا الی ان افنیتھا، اور جب وہ فنا ہوئی صرف اس کے برابر تجھے جنت دی ہی، اب میں تجھے اس سے 10 گنا بڑی جنت دے رہا ہوں، اس سے 10 گنا بڑی جنت دے رہا ہوں۔ جب اس کو اس سے 10 گنا بڑی جنت مل جائے گی تو کہے گا اللہ اب جہاں ساری آبادی ہے جنت کی وہاں اب میں پہنچ جاتا ہوں، وہاں مجھے داخلے کی اجازت دے دیں۔ وہاں وہ پہنچنے لگا، اب اس کے اپنے محل شروع ہو رہے ہیں، اب اصل جنت کی آبادی شروع ہو رہی ہے۔ فَيَنْطَلِقُ يَرْمَلُ فِي الْجَنَّةِ، ٹہل ٹہل کے جنت کے اندر جا رہا ہوگا، ٹہلتا ٹہلتا جا رہا ہوگا، اور جنت کی اصل آبادی کے جیسے ہی قریب پہنچے گا تو اس کو ایک موتی کا بنا ہوا عالیشان محل نظر آئے گا۔ جیسے ہی محل نظر آئے گا یخر ساجدا، وہ سجدے میں گر پڑے گا، اور اس کو آواز دی جائے گی تو کیوں نیچے گر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے تو ایسے لگا جیسے اس محل کے اندر میرا کوئی مالک رہتا ہے، کوئی بڑی ہستی ہے، تو میں اس کو ذرا جھک کے سلام کر لوں۔ کہا جائے گا انما هو منزل من منازلک، اور بولے انسان یہ کسی مالک کا نہیں ہے، یہ تو تیرا گھر ہے اور تو اس کا مالک ہے، یہ تیرے لیے ہم نے بنایا ہوا ہے، یہ تیرے لیے ہم نے بنایا ہوا ہے۔ پھر اس کو ایک آدمی ملا، نورانی چہرے والا ملا، اس کے جسم سے نور پھوٹ رہا اور شان والا اور شوکت والا، وہ اس کے سامنے جھکنے لگے گا، سلام ہے سلام ہے، ایسے جیسے اس کو کوئی باس اور بڑی ہستی سمجھ رہا ہو۔ بیچارہ جہنم سے نکلا ہے اور سان لگتا ہے ابھی اس کے خطا ہیں، اور خوشی کے اندر جیسے ایک انسان اس کے ہوش و حواس ابھی پوری طرح سے قائم نہیں ہے، اور عجیب کیفیت خوشی کے اندر بھی انسان بہت کچھ بھول جاتا ہے، تو وہ جب اس کو جھکے گا سلام کرنے لگے گا تو وہ کہے گا تو میرے سامنے کیوں جھکتا ہے؟ میں اس لیے جھکتا ہوں کہ شاید تو بڑی ہستی ہے اس محل کے اندر سے آ رہا ہے۔ وہ کہے گا نہیں میں بڑی ہستی نہیں، انما انا خازن من خزنتی جنتی کا وخادم، اور میں تو تیری جنت کا چوکیدار ہوں، تیری جنت کا چوکیدار ہوں، اور میں اکیلا نہیں ہوں،
میں اکیلا نہیں ہوں، میں تیری جو جتنے بھی جنت کے چوکیدار ہیں، جتنے بھی جنت کے تیرے خادم اور نوکر ہیں، میں ان کا ہیڈ ہوں، میں ان کا بڑا ہوں، اور میرے ہی جیسے میرے متحد تیری خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1000 تیرے خادم تیرے اس محل کے اندر رکھے ہوئے ہیں، وہ تیرے انتظار میں ہیں۔ فَيَنْطَلِقُ أَمَامَهُ، امام کائنات فرماتے ہیں وہ فرشتہ اس کے آگے آگے چلے گا، اس کے لیے جا کے پروٹوکول دیتے ہوئے جنت کا دروازہ کھولے گا۔ جب وہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا اور جب وہ اندر دیکھے گا، یہ وہ اس کا ایک محل ہے جو باہر سے ایک موتی کا بنا ہوا ہے، جو رب کریم کیٹو کی چوٹیاں 6-6 7-7 ہزار فٹ بلند و بالا پہاڑ بنا سکتا ہے، یہ پتھر بنا سکتا ہے، اس اللہ نے جنت کے اندر اتنے بڑے بڑے موتیوں کے محل بنایا ہوا ہے۔ تو یہ اس کا ایک محل ہے، اس کے اندر وہ داخل ہوا ہے اور یہ موتی کا بنا ہوا ہے، اندر سے وہ موتی خالی ہے۔ پہاڑ ایسے ایسے پائے جاتے ہیں جس کے اندر 5-5 10-10 15-15 16-16 منزلیں ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اور اللہ نے جنت کے اندر کیا کچھ رکھا ہوا ہے۔ یہ تو سب سے چھوٹے انسان کی جنت ہے۔ وہ اپنے اس موتی کے محل کے اندر داخل ہوا، اس کے خادم نے، نوکر نے، فرشتے نے اس کے دروازے کو کھولا۔ جب اس کے دروازے کو کھولا تو اس نے دیکھا اس جنت کی چھتیں بھی موتی کی ہیں، دروازے بھی موتی کے ہیں، چابیاں بھی موتی کی ہیں، تالے بھی موتی کے ہیں، اور جب اس دروازہ کھولتا ہے اندر جا کے دیکھتا ہے تو اس بڑے سارے موتی کے محل کے اندر پھر اور اس کے پورشن اور اپارٹمنٹس اور رہائشی اور سیکشن بنے ہوئے ہیں، اور وہ 70 چھوٹے چھوٹے اور محل ہیں جو اس کے اندر اللہ نے اس کے اور بنائے ہوئے ہیں، اور 70 دروازے ہیں۔ باہر سے وہ دروازہ امام کائنات نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا، تو آپ نے بتایا ہے دروازہ کیسا ہے، وہ بھی موتی کا بنا ہوا ہے، جوہرۃ خضرا مبطنۃ بحمرا، باہر سے ریڈ کلر کا ہے اور اندر سے ریڈ کلر کا ہے اور باہر سے گرین کلر کا ہے وہ موتی، شیشے کی طرح کا موتی ہے۔ باہر سے جو اس کی کلر سکیم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے گرین رکھی ہوئی ہے، اور اندر سے اللہ تعالیٰ نے ریڈ رکھی ہوئی ہے، اور جب اس کے اندر داخل ہوگا تو 70 کے 70 محل میں سے ہر محل کا اللہ نے علیحدہ ہی رنگ بنایا ہوا۔ یہاں تک یہ حدیث ہے۔ ایک دوسری حدیث کو ساتھ میں لایا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر دروازے کے اوپر اس کا استقبال ہو رہا ہے، اور ایک ریسپشن کے اوپر موجود فرشتے ہیں جو اس کو استقبالیہ پیش کر رہے ہیں، اور کیسے وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، ہر دروازے پہ فرشتہ اس کو سلام پیش کر رہا ہے۔ ایک دوسرے اثر سے معلوم ہوتا ہے، یہ اس حدیث کا حصہ نہیں ہے، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو امام طبری نے بیان کیا ہے حسن سند کے ساتھ۔ جناب علی کہتے ہیں کہ اس جنتی کے استقبال کے لیے فرشتے تو ہیں ہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے سے ننھے سے موتیوں کی طرح بھاگتے ہوئے، پروٹوکول عزت دیتے ہوئے، استقبال کرتے ہوئے ہم اپنے گھر کے اندر داخل ہوں، اور جب میرا 6 سال کا بیٹا 5 سال کی بیٹی محبت کے ساتھ میرے یوں ساتھ لپٹتی ہے یا لپٹتا ہے اور عزت دیتا ہے، بوسہ دیتا ہے، پیار کرتا ہے، تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ جنت کے اندر اللہ نے وہ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے سے بچے رکھے ہوئے ہیں، وہ یوں اس کے ساتھ پیار سے لپٹیں گے جیسے صدیوں سے جانتے ہوں، اور وہ اس سے اداس ہوں، وہ بھی اس کا استقبال کر رہے ہوں گے، آئیے جی آئیے، تشریف لائیے، ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے، اور بھاگے بھاگے ادھر سے ان کا استقبال کیا، ادھر سے جا کے جنت کی حور بیٹھی ہے اور اس کو بتایا وہ آ گیا ہے جنت کا بادشاہ جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، وہ آ گیا ہے شہزادہ جس کا ہم انتظار کر رہے تھے،
اور حور کہتی ہے واقعتاً وہ آ گیا ہے، جی وہ آ گیا ہے۔ جناب علی فرماتے ہیں پھر وہ حور انتہائی محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، چاہت کے ساتھ وہ بھی جنت کے دروازے پہ آ کے اس کا استقبال کرتی ہے۔ اور امام کائنات علیہ السلام کی اب اس حدیث کو آگے شروع کرتے ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا۔ امام کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو 70 دروازے اور 70 محل جنت کے اندر اس کے بنے ہوئے تھے، ہر محل ایسا تھا کہ ہر محل کے اندر سرر و ازواج و وصائف، ہر محل کے اندر پلنگ بھی ترتیب کے ساتھ لگے ہوئے تھے، حوریں بھی انتظار میں تھی اور خادم بھی انتظار میں تھے۔ قرآنی آیات کو ملایا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے قالین بھی بچھے ہوئے تھے، جگ بھی رکھے ہوئے تھے، باؤل بھی رکھے ہوئے تھے، پیالے بھی رکھے ہوئے تھے، کپ بھی رکھے ہوئے تھے، اور رکھے بھی ایسے ہوئے تھے کہ جس چیز کی جتنی خواہش ہے اتنا ہی ڈال کے رکھا ہوا تھا۔ قدروها تقدیرا، قدروها تقدیرا، یہ رب کی جنت ہے، یہ رب کی جنت ہے۔ امام کائنات فرماتے ہیں کہ وہ جو 70 حوریں اس کے ایک ایک محل کے اندر اس کا انتظار کر رہی تھی، ان میں سے سب سے کم درجے کی حور، اور ان میں کوئی بھی کم درجے کی نہیں ہے، لیکن جو ایز کمپیئر ٹو ادرس جو سب سے کم درجے کی تھی وہ بھی ایسی تھی کہ اس نے 70 پوشاکیں پہنی ہوئی تھی، اور 70 پوشاکیں بھی ایسی تھی کہ 70 پوشاکوں سے بھی اس کے جسم کا حسن نظر آتا تھا۔ جسم کا حسن ہی نہیں، حسن کے اندر جو کچھ تھا وہ بھی نظر آتا تھا، وہی نہیں بلکہ اس کے دل کے اندر جو اس کی محبت اور جو اس کی خلوص اور جو اس کے لیے چاہت اللہ نے رکھی تھی، جیسے آئینے میں انسان کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے، اسے اس کی محبت نظر آ رہی تھی، اور اس حور کو اس جنتی شہزادے کے دل میں اپنی محبت نظر آ رہی تھی۔ امام کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذا اعرض عنها اعراضا، کچھ دیر کے لیے وہ اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے حور سے نظر ہٹا کے جب ادھر ادھر دیکھ کے دوبارہ اس نے حور کی طرف دیکھا تو حور اس سے کہتی ہے اے شہزادے، تیرے حسن کے اندر تو اللہ نے 70 گنا اضافہ کر دیا ہے، اور وہ جواب دیتا ہے تیرے حسن کے اندر بھی اللہ نے 70 گنا اضافہ کر دیا ہے۔ ازدادت فی عینہ 70 ضعفا، اور وہ قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ اللہ کی قسم ہے تیرے حسن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے 70 گنا اضافہ کیا ہے۔ اسی انجوائمنٹ کے اندر اس جنتی سے کہا جاتا ہے اے جنتی، ذرا اپنی اس مملکت کو، اپنی اس ریاست کو، اپنی اس سٹیٹ کو، ہر جنتی کے پاس ایک سٹیٹ ہے، ایک ریاست ہے، وہ اس کا بادشاہ ہے، وہ اس کی مملکت ہے، وہ اس کا شہزادہ ہے، وہ اس کا بادشاہ بھی ہے، اس کا پروٹوکول بادشاہ والا ہے، اس کی مملکت اس کے لیے مملکت ہے، فرشتے اس کے لیے رایا ہیں، باقی سب کچھ اس کی خدمت میں ہے، پوری جنت اس کی خدمت کے لیے ہے۔ اور اس سے کہا جاتا ہے دیکھ تو صحیح ذرا اپنی جنت کو، جب وہ یوں دیکھتا ہے تو اللہ کی طرف سے اسے یہ انعام دیا جاتا ہے ملک کا مسیرت مئات عام ینفذہ بصر کا، جہاں جہاں تک تیری نگاہ پہنچتی ہے 100 سال تک تو چلتا رہے، وہاں تک تیری بادشاہت والی تیری ہی جنت ہے۔ یہ سب سے چھوٹا جنتی تھا۔ جناب عمر نے کہا ابن مسعود کعب دیکھو یہ ابن مسعود کیسی باتیں ہمیں بتا رہا ہے، یہ چھوٹا جنتی ہے تو پھر جو سب سے اونچا جنتی ہے فردوس والا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کے لیے کیا ہے؟ یہ دوسری قسم کی جنت ہو گئی۔ تو جناب عبداللہ ابن مسعود نے کہا ان کے لیے وہ ہے، یہ تو زبان پہ آ گیا تھا، تخیل میں آ گیا تھا، دل نے سوچ لیا تھا، جو ان کے لیے ہے وہ نہ تخیل میں آ سکتا ہے اور نہ سوچا جا سکتا ہے، وہ سوچ سے ماورا ہے۔ انسان سوچتا ہے اپنے مشاہدے کے مطابق، انسان سوچتا ہے اپنے علم کے مطابق، انسان کی سوچ محدود ہوتی ہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا ان کے لیے وہ ہے جو بیان نہیں ہو سکتا ہے،
ان کے لیے وہ ہے جو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے، ان کے لیے وہ ہے جو تیار کرنے کے بعد اللہ نے چھپا لیا ہے، ان کے لیے وہ ہے کہ وہ جبریل کو بھی نہیں پتا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے کیا ہے، اور وہ ایسا سرپرائز ہے کہ تخیل میں آ ہی نہیں سکتا ہے، بس یہ ہے کہ وہ دیکھتے گے تو دیکھتے رہ جائیں گے اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی جائیں گی۔ پھر آیت پڑھی فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پھر تیسری قسم کی جنت کا تذکرہ کیا۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ ایک جنت ان کے بیچ میں ہے، اور وہ ایسی جنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور وہ علیین کے مقام کے لیے، نیک لوگوں کے لیے وہ بھی جنت ہے، اور علیین کے مقام میں جس کو وہ جنتیں مل جائیں گی، اس کے اندر جب شہزادہ ایک جنتی اور ایک بادشاہ جب اپنی اس جنت کے اندر جائے گا تو جیسے اپنی جنت کے اندر وہ سیر کر رہا ہوگا تو اس کے جسم کے اندر سے ایسا نور نکلے گا کہ باقی جتنے بھی جنتی ہیں ان سب کے اندر اس کے نور کی کرنیں پہنچ رہی ہوں گی۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اونچے درجے والے جو جنتی ہیں نا، یہ چھوٹے درجے والے جنتیوں کو ایسے ہی نظر آتے ہوں گے جیسے ہمیں زمین سے سورج اور چاند اور تارے دکھائی دیتے ہیں، اور جیسے سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں ہر جگہ پہنچ جاتی ہیں، یہ جنتی خود ہی ایک سورج کی طرح ہوگا۔ اور جناب عبداللہ مسعود کہتے ہیں امام کائنات نے کہا جب علیین کے مقام والا جنتی اپنی جنت میں یوں سیر کے لیے نکلے گا تو سارے جنتیوں کے محلوں میں اس کی روشنی پہنچ جائے گی، اور وہ خوش ہو کے کہہ رہے ہوں گے کہ ہاں علیین میں لگتا ہے کہ آج جنتی اپنے محل میں سیر کو نکلا ہوا ہے۔ اس کی مہک بھی آئے گی، اس کی خوشبو بھی آئے گی، لیکن حسد نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگا، بغض نہیں ہوگا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل نکال کے رکھ دیا ہوگا۔ آئیے رب کریم سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب فرمائے، جنت الفردوس نصیب فرمائے، بلا حساب نصیب فرمائے، اور جنت کے لیے جو کام چاہیے، نماز، صدقہ، جہاد، حج، تعلیم و تعلم، والدین کی خدمت اور اطاعت، صلہ رحمی، یہ سارے معاملات مجھے اور آپ کو رب کریم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری بات بھی سن لیجئے، جناب عمر نے کہا کعب ابن مسعود نے تو حد کر دی ہے، کہیں ہم زیادہ ہی پر امید نہ ہو جائیں، کوئی دوسری بات بھی بتا دیں جس سے ہمارے دلوں میں کوئی خوف بھی آ جائے۔ تو جناب کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا عمر جہنم کو لایا جائے گا تو جب چنگاڑے گی تو نبی اور فرشتے بھی گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے، اور ایک بندے کے پاس 70 نبیوں جیسی بھی نیکیاں ہوں گی تو وہ بھی کہے گا اللہ مجھے موقع دے میں نیکیاں اور کر لوں۔ اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔